بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ غاشیہ کی ان آیات کے ترجمے میں اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اونٹ کا ذکر سب سے پہلے رکھ کر اللہ تعالیٰ اس بات پر توجہ دلا رہا ہے کہ اونٹ کا ذکر اہم ہے۔ کیوں اہم ہے اور اس جانور میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اونٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کوہان والے اور دو کوہان والے۔ ایک کوہان والے کا کوئی امتیازی نام نہیں ہے، جبکہ دو کوہان والا باختری اونٹ کہلاتا ہے۔ کہنے کو تو کوہان گائے اور بھینس کا بھی ہوتا ہے، جو چھوٹا اور پشت پر گردن سے قریب ہوتا ہے، جبکہ اونٹ کا کوہان پیٹھ کے وسط میں اور کافی نمایاں ہوتا ہے۔ صرف اونٹ ہی وہ چوپایا ہے جو اپنے کوہان میں چکنائی جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ چکنائی ضرورت پڑنے پر غذا میں تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ اونٹ کے طویل عرصے تک بغیر پانی کے زندہ رہنے کی ایک خاص وجہ اس کے اوول ریڈ بلڈ سیلز بھی ہیں، جو کسی اور چوپائے میں نہیں پائے جاتے۔ اس کی سننے کی حس بہت تیز ہوتی ہے اور یہ بھاری وزن اٹھا کر بھی روزانہ 40 کلومیٹر تک سفر کر سکتا ہے۔ اونٹ کی تیز ترین رفتار 16 میل فی گھنٹہ کے حساب سے 25 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے، اور یہ ہر طرح کے موسم میں خود کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اونٹ عام طور پر 400 سے 800 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے اور اپنے جسمانی وزن کے لحاظ سے دیگر چوپایوں کے مقابلے میں بوجھ اٹھانے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ اونٹ وہ واحد جانور ہے جس پر بیٹھنے کی حالت میں بھی بوجھ لادا جا سکتا ہے۔ گھوڑا، گائے وغیرہ کسی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوتا، اور اس کے بڑے، موٹے اور مضبوط پاؤں کے تلوے اور کھر ایسے بنائے گئے ہیں جو اسے صحرا کی گرم ریت اور پتھریلی زمین دونوں پر آسانی سے چلنے میں مدد دیتے ہیں۔ گائے، بھینس وغیرہ صرف پچھلی جانب ٹانگیں زیادہ طاقت سے چلا سکتی ہیں، آگے کی طرف نہیں، جبکہ اونٹ کی یہ منفرد خصوصیت ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں کو آگے اور پیچھے یکساں طاقت کے ساتھ چلا سکتا ہے۔ اونٹ کی ٹانگیں جسم کے عین نیچے کی جانب مڑ بھی سکتی ہیں۔ جسے ہم اونٹ کا گھٹنا سمجھتے ہیں، وہ اونٹ کا ٹخنا ہے۔ اونٹ کے ٹخنے کا فاصلہ پیروں سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ اس کا گھٹنا پیٹ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ سرد موسم میں بغیر پانی پیے لگ بھگ 6 سے 8 مہینے تک زندہ رہ سکتا ہے، جبکہ گرم سے گرم موسم میں بھی طویل عرصے تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے ہونٹ بڑے اور لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کا اوپر والا ہونٹ دوسرے جانوروں کے برخلاف بیچ سے کٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جسے اونٹ اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ہونٹوں پر ایک گدی نما موٹی کھال ہوتی ہے، جن پر چھوٹے بال بھی ہوتے ہیں جو کانٹوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے اونٹ سخت سے سخت چیز کھانے میں بھی اپنا منہ زخمی نہیں کرتا۔ اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے، جو ریگستانی طوفان میں بھی اس کی حفاظت کرتی ہے۔ جب وہ مٹی میں دھنس جاتا ہے تو اس کی گردن باہر رہتی ہے، اور ریت کے طوفان کا مقابلہ کرنے میں یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اونٹ کے کھانے کا انداز بھی نرالا ہے۔ دوسرے جانور پتوں کے ساتھ ٹہنی کھا جاتے ہیں، پر اونٹ عام طور پر درختوں کے پتوں کا کچھ حصہ کھا کر آگے چل دیتا ہے، پھر دوسرے درخت کے پتے کھاتا ہے۔ اس کے اس طرح کھانے سے پودے ختم نہیں ہوتے اور اونٹ بھی مضر اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ اپنے جسمانی وزن کے تہائی حصے کے برابر پانی پی سکتا ہے۔ اس کے پانی پینے کی رفتار 27 لیٹر فی منٹ ہوتی ہے۔ ایک وقت میں یہ 106 لیٹر جبکہ ایک دن میں 170 لیٹر پانی پینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرا کوئی بھی چوپایا نہ اتنی رفتار میں پانی پی سکتا ہے اور نہ اتنا پانی پی سکتا ہے۔ اونٹ کے نتنوں میں بند رکھنے اور کھلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس کی ناک کی نالی لمبی ہوتی ہے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ گرم ہوا کو نتنے بند کر کے مقید کیا جا سکتا ہے اور آبی بخارات کی مدد سے گرم ہوا کا درجہ حرارت کم کر کے اس کو نم کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اونٹ کو تیزی سے زیادہ پانی پینے کے دوران سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اپنی مخصوص ساخت کی وجہ سے اس کے دماغ والا حصہ کبھی بھی مکمل طور پر سورج کی شعاؤں کی زد میں نہیں رہتا۔ اس کے کانوں کے اندرونی حصے میں بالوں کے گچھے ریت اندر جانے نہیں دیتے، اور اس کی کھوپڑی کے آگے کی ہڈی آنکھوں کے آگے چھجے کا کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں ہمیشہ سائے میں رہتی ہیں، اور اس کی لمبی پلکوں کی وجہ سے صحرا میں بھی اونٹ کی آنکھوں میں ریت جانے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔
اونٹ کی آنکھ کے اندر ایک باریک اور شفاف جھلی ہوتی ہے جو ریت کے طوفان میں آنکھ کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اونٹ اس جھلی کے اندر سے دیکھ بھی سکتا ہے۔ خشک موسم میں اللہ تعالیٰ ایک غدود کے ذریعے اونٹ کی آنکھوں میں نمی مہیا کر دیتا ہے۔ اونٹ کے دانت مسلسل بڑھتے رہتے ہیں، اسی لیے یہ انہیں مسلسل رگڑتا رہتا ہے۔ پیدائش کے وقت اونٹ کے بچے کی کوہان نہیں ہوتی، جو بڑے ہوتے ہی آ جاتی ہے، یعنی جب وہ ٹھوس غذا کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اونٹ کے ہاضمے کی مثال عام طور پر نہیں ملتی۔ یہ خشک سالی میں سوکھے پودے، درختوں کی ٹہنیاں، چمڑا، یہاں تک کہ ہرن کی ہڈیاں وغیرہ تک کھا کر ہضم کر لیتا ہے۔ اس کے ایسے ہاضمے کی وجہ اس کے جگالی کرنے کا منفرد انداز ہے، کیونکہ یہ نوالے کو 50-60 مرتبہ چباتا ہے اور نوالے کو دائیں بائیں گھماتا ہے، جس سے اس کا لعاب دہن بھی مسلسل غذا میں شامل ہوتا ہے، جو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اونٹ کا سینہ کافی تنگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بیٹھنے کی حالت میں بھی اس کا جسم زمین سے کچھ اوپر رہتا ہے۔ صحرا کی شدید گرمی میں جہاں ٹینکر اور ٹرک وغیرہ کے موٹے ٹائر بھی جواب دے جاتے ہیں، وہاں اونٹ اپنے ہاتھ بنائے گئے پاؤں کے تلووں کی وجہ سے صحرا میں بھی اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اسی لیے اسے صحرائی جہاز کہتے ہیں، جو قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ اونٹ کے دودھ میں وٹامن کی مقدار گائے کے دودھ سے 3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اونٹ اپنے آبائی علاقے میں پانی کے آثار بہت دور سے ہی محسوس کر لیتا ہے، اور اس کو جہاں سے ایک دفعہ پانی مل جائے وہ جگہ یہ پھر کبھی نہیں بھولتا، اور اس کو یہ ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے خاص کر انسان کی خدمت کے لیے عطا کی ہیں، اور اسی لیے اس کو چوپایوں کا صوفی کہا جاتا ہے، جو روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتا ہے۔ قدیم زمانے کے باشندے کیمل یورین کو مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ طریقہ عرب میں آج بھی رائج ہے۔ اس طریقہ علاج میں 3 چمچ کیمل یورین کو 1 مگ یا 1 کپ کیمل کے دودھ میں مکس کیا جاتا ہے، اور مریض کو اس وقت تک پلاتے رہتے ہیں جب تک وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتا۔ اس سے کینسر کے مریضوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے اور وہ شفا یاب بھی ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھار اونٹ کو ایک بیماری لگ جاتی ہے جس میں یہ کھانا پینا ترک کر کے مرتے دم تک مشرق سے مغرب تک سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس بیماری کا علاج سانپ کو نگلنا ہے۔ عرب لوگ اونٹ کو زندہ سانپ کھلاتے ہیں، جس کو کھانے کے بعد اس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ آنسو دوسرے آنسوؤں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو یہ لوگ چمڑے کی چھوٹی تیلی میں محفوظ کر لیتے ہیں، جو بعد میں سانپ کے ڈسنے کے تریاق کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔